پہلے نبی جن کی نبوت کا اعلان ہوا حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، اللہ فرماتا ہے لا تقربا هذه الشجرہ فکلا منہ، کھا لیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، تو جب اللہ نے منع کیا تو کیوں کھایا؟ ہم نے کہا اس کا جواب تو قرآن میں ہے، فنسی آدم علیہ السلام نے کھایا، کیوں جی؟ پس بھول گئے تھے یا اس لیے کہ بھول گئے تھے؟ شکر ہے تمہیں کچھ تو سمجھ آ رہی ہے نا۔ فنسی آدم یہ فا تعلیلیہ ہے، اس لیے کہ بھول گئے تھے، اور آدمی بھول جائے تو گناہ نہیں کہتے۔ روزے دار بھول کر کھا لے گناہ نہیں ہے، روزے دار بھول کر پی لے تو گناہ نہیں ہے، وہ بھول گئے تھے۔ اعتراض، اگر بھول کے کھایا اور گناہ نہیں ہے تو اللہ نے کیوں ڈانٹا؟ اللہ نے جنت سے کیوں نکالا؟ 40 سال تک کیوں روئے؟ آدم حوا علیہ السلام کو جدا کیوں کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا دعائیں کیوں مانگی؟ اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرتنی یہ دعا کیوں مانگی؟ اس سے تو لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا۔ ہم نے کہا بات سمجھنا، آپ اس بات کو مانتے ہو روزے دار بھول کر کھا لے تو گناہ روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے دار بھول کر پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کبھی اس کی وجہ اس لیے کہ بھول جانا معاف ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے اگر بھول کر نمازی بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر بھول جانا معاف تو نہ ہوا نا؟ اگر بھول جانا معاف ہے، اگر بھول جانا معاف ہے تو بھول کر بات کریں تو نماز کیوں ٹوٹی ہے؟ اور اگر بھول جانا معاف نہیں ہے تو بھول کر کھا لے تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اگر کو معاف ہے تو سوال نماز کیوں ٹوٹی؟ اگر کو معاف نہیں ہے تو سوال روزہ کیوں ٹوٹا؟ اب بات اچھی طرح سمجھنا، بات اچھی طرح سمجھنا۔ میں پہلے مثال دیتا ہوں۔ آپ کے گھر ہم جیسا مہمان آیا، مولانا صاحب کیا کھاؤ گے؟ دال چنے۔ دال چنے، میں نے کہا جی دال چنے ہیں، ساتھ اور بھی تو سنیں نا، ہم اتنے سادے نہیں جتنا آپ نے سمجھا ہے، آگے بھی تو سنیں۔ دال چنے کی ہو، دیسی گھی میں ہو، روٹی گندم کی ہو اور گھر کی ہو، ساتھ لسی ہو، ساتھ چٹنی ہو، اور چٹنی میں آپ نے کیا ڈالنا ہے؟ دھنیا، پودینہ، ادرک، کالی مرچیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تھوم، پوری بات تو سنو نا۔ اب بتاؤ دال بنی مزے کی کہ نہیں؟ بنی نا دال؟ اب بنی۔ بھئی ہمیں چاہیے چٹنی۔ آپ میزبان نے 100 روپیہ بچے کو دیا، 10 روپے کا دھنیا، 10 روپے کا دہی، 10 روپے کا پودینہ، 10 روپے کی ادرک، 10 روپے کا لہسن، 10 روپے کالی مرچیں، یوں 10 روپے کی آپ نے 10 چیزیں کہہ دی ہیں۔ ہو سکتا ہے 10 میں نہ ہو، 15 کی 5 کی ہو، میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا۔ بچہ بھیجا، 9 چیزیں لے آیا، ایک بھول گیا، ادرک بھول گیا۔ اب آپ اس کو ڈانٹیں، سوٹی پکڑاؤ مجھے ضرور، جوتی لانا، ادرک کیوں نہیں لایا؟ مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ ایک دال چٹنی کے ساتھ ہے، تم چٹنی بھی نہیں بنا سکتے، ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ میں سوچتا ہوں، میں نے کبھی 10 چیزیں کی تھی، بچہ ایک بھول گیا تو کیا ہو گیا؟ چھوڑو اس کو۔ اب اس کو ڈانٹنا نہیں بنتا، کیوں؟ ان میں کام زیادہ تھے، ایک بھول گیا۔ اور اگر آپ کو یار 9 چیزیں تو ہمارے پاس تھی، یہ ایک نہیں ہے، 10 روپے لو ادرک لے آؤ۔ وہ دکان سے واپس آیا، آپ نے دیکھا تو دھنیا۔ اب تو حق ہے کہ اس کو ڈانٹیں۔ 10 چیزیں کہیں اور ایک بھول جائیں تو نہیں ڈانٹنا چاہیے، گناہ تو نہیں ہے، ڈانٹنا بھی چاہیے۔ اور ایک چیز کہیں وہ ایک بھی بھول جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ڈانٹ اس کا حق بنتا ہے۔ روزے دار تلاوت نماز بھی پڑھنی ہے،
تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، دفتر بھی جانا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، بھول گیا، ایک کام بھول گیا، گناہ نہیں ہے لیکن ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ نماز میں نہ موبائل، نہ کھانا، نہ پینا، نہ گھر، نہ دفتر، کوئی کام نہیں، صرف ایک کام ہے، اللہ سے بات۔ اس ایک میں بھی بھول گیا، گناہ نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہے۔ امتی کے ذمے کئی کام ہیں، نبی کے ذمے ایک کام ہے، فدو بلغ، ایک کام ہے۔ جب اس میں بھی بھولے تو نبی کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ آدم علیہ اور امتی کے ذمے کئی کام ہیں، اگر بھول جائے تو نہیں ڈانٹ پڑتی۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، صرف ایک کام ہے، لا تقربا ھذہ الشجرہ، وہ بھی بھول گئے، اللہ فرمائے تمہارے ذمہ ایک کام تھا وہ بھی بھول گئے، تمہیں بھولنا تو نہیں چاہیے تھا۔ گناہ نہیں ہے، ڈانٹ ہے۔ ایک ہے نمازی کا بھولنا، ایک ہے روزے دار کا بھولنا۔ روزے دار بھولے گناہ نہیں ہے، ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ نمازی بھول جائے گناہ نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہے۔ تو امتی کا بھولنا جیسے روزے دار کا بھولنا، گناہ بھی نہیں، ڈانٹ بھی نہیں، اور نبی کا بھولنا جیسے نمازی کا بھولنا، نمازی کو بھولے تو گناہ نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھولے ہیں، یہ ڈانٹ تھی، گناہ نہیں تھا، چونکہ ذمہ کام ہی ایک تھا، چونکہ ذمہ کام ہی ایک تھا، یہ ڈانٹ اس لیے پڑی ہے، اس لیے نہیں پڑی کہ گناہ ہو گیا تھا۔ تو جب یہ ڈانٹ تھی تو یہ آدم علیہ السلام نہیں سمجھے، تم سمجھے ہو۔ آدم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ کہہ رہے ہیں ڈانٹ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ظلم کی ہے۔ اور اگر آدم علیہ السلام نے ٹھیک نہیں کہا تو اللہ کہہ دیتے تم غلط کہہ رہے ہو، کچھ صحیح آیت بتاتے ہیں نا، ان کی بات پھر نقل بھی فرما رہے ہیں، اس کے معنی کہ بات ٹھیک تھی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ کے پاس مہمان آیا کوئی ہم جیسا، مولانا صاحب کیا پیو گے؟ نیم گرم دودھ۔ جاؤ بھائی گھر سے نیم گرم دودھ لاؤ، نہ شیشے کے کپ میں لاؤ۔ ایک ہوتا ہے دودھ اور ایک ہوتا ہے شیشے کے کپ میں۔ میں کہ بیانات پہ جاتا ہوں نا، اور کورسوں پہ جاتا ہوں، اور جن کے بعد جاتا ہوں میرا ان سے تعلق تھوڑا سا گہرا ہو، میں ان کے دسترخوان دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں بھی ایک دن ہمارے پاس گزارو۔ کی مطلب؟ میں نے کہا ایک دن ہمارے پاس گزارو، بس۔ ایک ہے کھانا جس میں رکھنا ہے، ایک ہے پانی، ایک ہے جس میں پلانا ہے، ایک ہے چائے، ایک ہے جس کپ میں دینی ہے، ایک ہے کولڈ ڈرنک، ایک ہے جس گلاس میں پیش کرنا ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ یہ ذوق اب کہاں سے تمہیں دوں؟ تم بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، کہاں سے دوں؟ بھئی ہمارے لیے دودھ لاؤ، کس میں؟ بولو، قواریر۔ جنتی، ہم جنتی لوگ ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اللہ آپ کو جنت میں لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ ہم کون لوگ ہیں؟ اللہ سے امید رکھ کے کہہ رہے ہیں، وہ دعوے تھوڑی کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات امید ہے، انشاءاللہ اللہ جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ بھئی ہمیں شیشے کا گلاس لاؤ، ٹھیک ہے، بچہ بھیجا، لا رہا تھا، اس کو ٹھوکر لگی، دودھ گر گیا، گلاس ٹوٹ گیا، استاد جی معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بھئی جاؤ بیٹھ جاؤ، جاؤ بیٹھو۔ استاد جی معاف کر دو، جان بوجھ کے گرایا ہے؟ نہیں، پھر کیا غلطی ہو؟ چلو بیٹھو۔ استاد جی معاف کر دو۔ پھر وہی بات، خود گرایا تو نے، جان بوجھ کے گرایا ہے؟ نہیں جی، بیٹھ جاؤ نا، کیوں سر کھاتے ہو؟ استاد جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بہت ذہین ہے، یہ بچہ بہت ذکی ہے، بہت اس کا مزاج حساس ہے۔ ہم کہتے ہیں قاری صاحب اس کو کہہ دو یار میں نے معاف کیا۔ قاری صاحب کہتے ہیں پتر غلطی تو نہیں، لیکن تو غلطی کہتا ہے نا، چل میں نے معاف کیا، بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہ غلطی نہیں ہے، جرم نہیں ہے، لیکن بچہ اس کو جرم کہہ رہا تھا۔ قاری صاحب نے بچے کے لفظ نقل کیے تاکہ بچہ خوش ہو جائے۔ آدم علیہ السلام اور نبی جو کام فرماتے ہیں
وہ ظلم نہیں ہوتا، لیکن ان کی شان اتنی بلند ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ظلم کر لیا ہے، میں نے ظلم کر، مجھے معاف فرما دو۔ اللہ اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے یہ بات یوں ہی نقل فرما دیتے ہیں کہ ظلم ہے نہیں، لیکن جسے تم ظلم کہہ رہے تھے ہم نے اسے بھی معاف کیا ہے، ہم نے اسے بھی معاف کیا ہے۔ یہ ہے اس کی حقیقت، اور ہم سمجھے کہ شاید سچ مچ ہی ظلم ہے، ہم سمجھے کہ شاید سچ مچ ہی جرم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ چلو، قرآن تو کہہ رہا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آگے فَغَوَىٰ، عصا تو معصیت سے ہے، معصیت کی تعویل کیا کرو گے؟ یہ تو آدم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ۔ ہم نے کہا تعویل کریں گے چونکہ ہمیں معصیت کے معنی آتے ہیں، تم نہیں کر سکتے، تمہیں ایک ہی آتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تمہیں ایک ہی آتا ہے۔ موت کا معنی قبض، اس کے دو معنی ہیں، حبس خروج، مؤنث اردوی کو دو آتے ہیں، نبی کے لیے معنی اور ہے، امت کے لیے معنی اور ہے، تم نہیں کر سکتے، تمہیں ایک ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تقلید قلادہ سے ہے، قلادہ کے دو معنی ہیں، نمبر 1 ہار اور نمبر 2 پٹا، تم نہیں کر سکتے، تمہیں ایک ہی آتا ہے، ہم کر سکتے ہیں چونکہ ہمیں دو آتے ہیں۔ حملہ، حمل کے معنی دو ہیں، کبھی بچے کا گود میں ہونا، کبھی بچے کا ماں کی پیٹ کے اندر ہونا، ہمیں دو آتے ہیں، اس لیے ہمارا امام معنی دو آتے ہیں تو قول بھی دو کرتے ہیں، کبھی 2.5 سال کبھی 2 سال، تم نہیں کر سکتے، تمہیں معنی ایک ہی آتا ہے، تمہیں معنی ایک ہی آتا ہے۔ وہ کو سمجھ آ رہی ہے؟ فَعَصَىٰ آدم، تم نہیں تعویل کر سکتے، تمہیں معصیت کا معنی ایک ہی آتا ہے، ہمیں معصیت کے معنی دو آتے ہیں، کبھی معصیت کا معنی گناہ ہوتا ہے، کبھی معصیت کا معنی ذلت ہوتا ہے۔ ذلت کہتے ہیں کہ ارادہ نہ ہو لیکن ہو جائے، عصا آدم ربہ، آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا نافرمانی کریں، ارادہ نہیں تھا اللہ کے حکم کو توڑیں، لیکن وہ سمجھے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں خاص اس درخت کے پاس نہ جانا، حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا اس درخت کی جنس کے پاس نہ جانا، ارادہ یہ نہیں تھا لیکن ہو گیا۔ فغوا، فغوا، تمہیں غوا روایت سے ہے، ایک معنی آتا ہے، تم تعویل نہیں کر سکتے، ہمیں دو آتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ تمہارے یہاں روایت کا معنی ایک ہے، گمراہی، اور جی گمراہ ہوگے، یہ بات یاد رکھنا، غوایت کے دو معنی ہیں، کبھی گمراہ ہونا، کبھی مشقت پہ پڑنا۔ اللہ اپنے آدم سے کتنے پیار سے کہتے ہیں، جو نہیں چاہتے تھے وہ کر بیٹھے، نتیجہ کیا نکلا؟ فغوا، مشقت میں پڑ گئے۔ مشقت میں، ہمیں آدم تم سے پیار ہے، ہم نہیں چاہتے تھے مشقت میں پڑھو، ہم نے منع کیا تھا نا اس درخت کو نہ کھانا، تم بات نہیں سمجھے، تم نے کھا لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ تم مشقت میں پڑ گئے ہو۔ تم کس میں پڑ گئے ہو؟ مشقت میں پڑ گئے ہو، ہمیں تم سے پیار ہے، اور جس سے پیار ہو اس کا مشقت میں پڑنا نہیں اچھا لگتا، یہ میں سمجھانے کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں۔ تو غوا کا معنی گمراہ ہو گئے یا مشقت میں پڑ گئے؟ اور مشقت میں تو پڑے تھے نا، وہاں بغیر کمائی ملتا تھا، یہاں کمانا پڑا، وہاں بغیر محنت کے پھل ملتے تھے، یا محنت کرنی پڑی، یہاں وہاں حل نہیں چلانا پڑتا تھا، یہاں چلانے پڑے ہیں۔ فغوا، فرمایا تم مشقت میں پڑ گئے۔ کتنا بے غبار ہے آدم علیہ السلام کا قصہ، نہیں سمجھے عصمت پہ اعتراض ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھے ہم سے جواب نہیں بن پاتا، دونوں ایک جیسے، وہ سمجھتے نہیں تو اعتراض کرتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے تو جواب نہیں دے پاتے۔ تو آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا۔ اور یونس علیہ السلام، قرآن کریم میں ہے فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، حضرت قرآن کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام کا گمان یہ تھا کہ ہم ان پہ قادر نہیں ہیں، ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے، تو یہ گناہ کر لیا، اور پھر بعد میں اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اللہ نقدرہ، ان کا خیال تھا کہ ہم ان پہ قادر نہیں ہیں۔ میں نے کہا تم اعتراض اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نقدر کا معنی ایک آتا ہے، ہم اعتراض نہیں کرتے، ہمیں نقدر کے معنی 3 آتے ہیں، ہمیں نقدر کے معنی 3 آتے ہیں۔ قدر یقدر، کبھی قدرن سے ہے، کبھی تقدیرن سے ہے،
تقدیر کا معنی ہوتا ہے فیصلہ، علم الہی، امر الہی، تقدیر. اور کبھی قدر کا معنی ہوتا ہے قادر ہونا، اور کبھی قدر کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، تنگی کرنا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تنگی کرنا. تم سمجھے ہو قدر کا معنی ہے قدرت یا قدرت کا معنی ہے تنگی. حضرت یونس علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ہم ان کو سزا کیوں دیں گے؟ سزا تو غلط کاموں پہ ملتی ہے. میری قوم نے غلط کام کیا، کفر کیا، میں نے کہا تم کے اوپر عذاب آئے گا، اور جب کفر سے توبہ نہ کرے عذاب آتا ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ان کو پکڑیں گے نہیں، ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے کام ٹھیک کیا. بعد میں ان کو احساس ہوا کہ نہیں، مجھ سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، یہ تو ٹھیک ہے عذاب آتا ہے، میں نے سارے عذاب دے کر کہہ دیا کل آ رہا ہے یا پرسوں آ رہا ہے، تو ان کو کل پرسوں تو نہیں کہنا چاہیے تھا نا. ان نے یہ سمجھا ہم پکڑیں گے نہیں، ڈانٹیں گے نہیں. نمبر 2، وہ سمجھے فظن اللہ نقدر علیہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تکلیف کا فیصلہ نہیں کریں گے. ان کا خیال یہ تھا، لیکن اجتہاد میں خطا تھی، ہم نے تکلیف کا فیصلہ کیا تاکہ ان کا امتحان لیں، تاکہ ان کا امتحان لیں. تو تم نے کیسے سمجھا کہ یونس علیہ السلام نے گناہ کیا تھا؟ تمہیں قدر کا معنی ایک آتا ہے، ہمیں قدر کے معنی 3 آتے ہیں.